اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے، تمہیں وہ شعور نہیں، تمہیں وہ سمجھ نہیں کہ وہ زندہ کیسے ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کریں، اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، سر قلم ہو جائے، سر تن سے جدا ہو جائے، اسے شہید کہتے ہیں، اور اس کا رتبہ بہت بڑا عظیم ہے۔ یاد رکھیے شہادت دو قسم ہے، شہادت جہریہ اور شہادت سریہ۔ شہادت جہریہ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی شخص اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے، اس کا سر تن سے جدا ہو، سر قلم ہو جائے، سر کسی اور جگہ پر، دھڑ کسی اور جگہ پر، گردن اڑ جائے، سر قلم ہو جائے، اسے شہید کہتے ہیں، شہادت جہریہ اسے کہتے ہیں۔ اور شہادت سریہ یہ وہ شہادت ہے کہ جسے زہر دے کر اگر کوئی شخص زہر کھا کر مر جائے، یا دیوار کے نیچے آ کر مر جائے، یا پانی میں ڈوب کر مر جائے، تو یہ شہادت سریہ ہے۔ اگر انہی دونوں شہادتوں کو دیکھا جائے تو یہ دونوں شہادتیں ہی اہل بیت میں موجود ہیں، چاہے وہ شہادت جہریہ ہو، چاہے وہ شہادت سریہ ہو۔ شہادت سریہ حضرت امام حسن شہید ہوئے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر مارا گیا۔ شہادت سریہ نصیب ہوئی حضرت امام حسن کو، اور شہادت جہریہ نصیب ہوئی حضرت امام حسین کو۔ اور شہادت یہ بہت بڑا مقام ہے، قرآن کے اندر بھی شہید کا ذکر ہے، شہادت کا ذکر ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ شہید قرآنی فلسفے کے حوالے سے شہید زندہ ہے، بظاہر اس کا سر قلم ہو جاتا ہے، جسم کی بوٹیاں جدا جدا ہو جاتی ہیں، جسم کے حصے جدا جدا ہو جاتے ہیں، بظاہر دنیاوی لحاظ سے ایسا لگتا ہے کہ یہ ختم ہو گیا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ایسے انداز سے جو شخص اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے، اللہ کی راہ میں، اس کا سر قلم ہو، سر تن سے جدا ہو، وہ مردہ نہیں، اسے مردہ کہو نہ، اسے مردہ گمان بھی نہ کرو، اسے مردہ گمان بھی نہ کرو، تمہیں شعور نہیں کہ وہ زندہ کیسے ہے، زندہ کیسے ہے۔ اور میدان کربلا کی جو تاریخ ہے، واقعہ ہے، وہ سب کے سامنے موجود ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 ساتھیوں سمیت میدان کربلا کے اندر ایک ایک کر کے شہید ہوئے۔ کیا اگر اللہ کریم چاہتا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دشمن سے محفوظ نہ رکھ سکتا تھا؟ کیا اگر حضرت امام حسین خود اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر دعا کرتے؟ کیا میری آقا کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول نہ ہوتی؟
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو آپ کی شہادت کی خبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مل چکی تھی۔ اللہ کریم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے نواسے کی شہادت کی خبر اللہ کریم نے دے دی تھی بذریعہ وحی کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ لگ چکا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بارگاہ میں وہ مٹی بھی پہنچ چکی تھی، جبرائیل لے کر آئے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مٹی حضرت ام فضل کو دیا اور فرمایا کہ اے چچی یہ مٹی اپنے پاس رکھ، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ حسین شہید ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے کے ہوئے تب بھی حضور کو حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر ملی۔ حضرت امام حسین 2 سال کے ہوئے تب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت امام حسین کی خبر ملی۔ حضرت امام حسین 4 سال کے ہوئے تب بھی حضور کو خبر ملی۔ حضرت امام حسین 5 سال کے تھے تب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر ملی۔ 5 سال تک، پیدائش سے لے کر 5 سال تک، اور یہ معصومیت کا زمانہ ہے، 5 سال تک 5 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی حسین کے شہید ہونے کی۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے یا اللہ میرے نواسے کو محفوظ فرما، کیا اللہ کریم محفوظ نہ فرماتا؟ لیکن شہادت کا درجہ ایسا ہے کہ جس میں انبیاء اور صحابہ کرام رشک کرتے گئے کہ ہم شہید ہوں، اور بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جب شہداء کو جنت میں ڈالا جائے گا ہر بندہ خوش ہوگا، لیکن جب شہید لوگوں سے پوچھا جائے گا تو شہید اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ ہمیں 10 بار دنیا میں بھیج اور 10 بار ہم تیری راہ میں شہید ہوں۔ شہادت کا رتبہ، شہادت کا مقام، یہ رتبہ اور اس کی شان ایسی ہے، اس کا مقام ایسا ہے شہید کا، شہادت کا۔ تو ہر صحابی بھی یہ چاہتا تھا کہ میں شہید ہوں، اللہ کی راہ میں شہید ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی، نوح علیہ السلام کی طوفان نوح مشہور ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان آیا تھا وہ ہر شے غرق ہو گئی، ہر شے تباہ ہو گئی، ختم ہو گئی، صرف کشتی نوح بچ گئی، کشتی نوح بچ گئی۔ تو اللہ کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کی اس کشتی کو اور جو اس کشتی کے اندر تھے، اللہ کریم نے اس طوفان کے باوجود سب کو بچایا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، کتنا عرصہ پیٹ کے اندر رہے، زندہ رکھا، محفوظ رکھا۔ جب اللہ کریم نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام صحیح و سلامت تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلا رہے تھے، چھری چلانے والا بھی نبی، جس گلے پر چھری چل رہی تھی وہ بھی نبی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے تھے، چھری گلے پر تھی اور گلا نرم و نازک گلا تھا۔ اللہ کریم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچایا، جبرائیل سے کہا جنت سے دمبا لے جاؤ، دمبا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھو، چھری متواتر چل رہی ہے۔ جبرائیل جنت میں جاتا ہے، جنت سے دمبا لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھتا ہے۔ گلے پر چھری پہنچ کر بھی اللہ کریم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے چیخے میں ڈالے گئے، آگ لگ چکی تھی، 30 گز لمبی 20 گز چوڑی یہ ساری لکڑیاں جمع تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لکڑیوں پر ڈالے گئے، آگ لگ چکی تھی۔ قرآن کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اللہ نے فرمایا اے آگ میرے ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا۔ وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گلے گلزار بن گئی،
اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا؟ بولیے نا، بچایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، رسی کٹ چکی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں داخل ہو چکے تھے، اللہ کریم نے پانی میں ڈوبنے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچایا۔ اگر اللہ کریم حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو بچا سکتا ہے، اگر اللہ کریم حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رہ کر تب بھی بچا سکتا ہے، اگر اللہ کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے چیخے سے بچا سکتا ہے، اگر اللہ کریم حضرت اسماعیل کے گلے پر پہنچنے والی چھری سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا سکتا ہے، اگر اللہ کریم حضرت یوسف علیہ السلام کو پانی میں ڈوبنے سے پہلے بچا سکتا ہے، تو اللہ کریم میرے حسین کو بھی میدان کربلا میں بچا سکتا تھا۔ لیکن یہ حکمت تھی، یہ خدا کی رضا تھی، یہ اللہ کی رضا تھی، اور میرا حسین اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی رضا پر راضی تھے، اللہ کی رضا پر راضی تھے۔ اور یاد رکھیے، کہتے ہیں پانی بند کر دیا، پانی بند کر دیا، حسین کی خاطر پانی بند ہوا؟ کیا میرے حسین کا مقام اتنا کم ہے کہ زمین کو آواز تھے پانی اگل دے باہر؟ میرا حسین ایڑی زمین پر مارے پانی نکل سکتا ہے، پانی کا چشمہ نکل سکتا ہے۔ یہ تو پردہ تھا، حجاب تھا کہ خدا کی مرضی ایسی ہے، خدا کی رضا ایسی ہے۔ اللہ کی رضا پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی رہے، اپنے گھر کے، اپنی فیملی کے، اپنے آل و عیال کے، ایک ایک کر کے ہر فرد کو اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ علی اصغر ہو، علی اکبر ہو، اون محمد ہو، ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، صرف اللہ کی رضا سمجھ کر، صرف اللہ کی رضا سمجھ کر۔ پانی بند کر دیا مسلسل، میرے حسین کی خاطر پانی بند ہوا۔ یاد رکھیے، یہ الفاظ دل کی تختی پر لکھنے کے قابل ہیں کہ میرا حسین پانی کا محتاج نہیں تھا، پانی میرے حسین کا محتاج تھا، میرا حسین محتاج نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم 12 قبیلے تھے، قحط سالی ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میری بات کو غور سے سننا، کہتے پانی بند کر دیا۔ ان کی جرت تھی پانی بند کرے، اگر پانی خود میرے حسین کی خدمت میں حاضر ہوتا تو کس کی جرت تھی کہ وہ روک لے پانی کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی 12 قبیلے قوم کی خاطر جب پتھر پر اپنا آسا مارا، پتھر پر، تو پہاڑ سے پتھر سے پانی جاری ہو گیا، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ ہر قبیلے نے ایک چشمہ چن لیا، 12 چشمے اور 12 قبیلے۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام معصوم تھے، پیاس کی شدت کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رہے تھے، ایڑیوں والی جگہ سے، اس پہاڑوں سے، پتھروں سے پانی نکلا، چشمہ نکلا، جسے آب زمزم کہتے ہیں، جسے آب زمزم کہتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرتی ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا، قرآن کے اندر ہے کہ اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جب درخت کے کھجور کو ہلایا تو اسی وقت تازہ کھجوریں نیچے گرنے لگی، کھجوریں باہر آ گئیں، اور اس درخت کے نیچے سے پانی کی نہر جاری ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کہ جس کے جسم کے اندر ساری بیماری پھیل گئی، سارے کیڑے تھے، آخر سے زبان رہ گئی اور زبان کو بھی کیڑا کاٹنے لگا، اسی وقت حضرت ایوب علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں شکوہ کیا۔ تو یہ بھی قرآن کے اندر ہے، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑی اور پاؤں کے رگڑنے والی جگہ سے پانی کا چشمہ بہ نکلا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس چشمے سے پانی پیا، اندر کی بیماری ختم، اسی پانی سے غسل کیا، باہر کی بیماری ختم۔ اگر اللہ کریم
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی خاطر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ذریعے پہاڑوں سے 12 چشمے نکال سکتا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے لیے کھجور کے نیچے سے پانی کی نہر جاری کر سکتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں پر رگڑنے والی جگہ سے آب زمزم کی صورت میں پانی نکال سکتا ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری میں ایڑی رگڑنے والی جگہ سے چشمہ جاری کر سکتا ہے، تو کیا میرے حسین کی خاطر پانی کا چشمہ نہ نکل سکتا تھا؟ اللہ اکبر، نکل سکتا تھا۔ اگر میرا حسین ایڑی زمین پر مارتا تو پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا، پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ یہ میدان کربلا کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک جن حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے حضور آپ حکم فرمائیں میں نہر فرات کا رخ اسی طرف کر دوں، زمین چیر کر یہ پانی آپ کے پاس پہنچے۔ حضرت امام حسین نے پوچھا من انتا، تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا اسمی جعفر، میرا نام جعفر ہے اور میں جن ہوں۔ آپ نے فرمایا لما جئتک، کیسے آیا؟ کیسے آیا؟ اس نے عرض کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو جن موجود تھا جس نے کہا کہ محفل برخاست ہونے سے پہلے بلقیس کا تخت حاضر ہوگا، وہ جن بھی آپ کے نانا جان کا مرید تھا، غلام تھا، اور میں بھی جن ہوں، میں بھی آپ کے نانا جان کا خادم ہوں، اور میرے ساتھ بہت کثیر جماعت ہے جنات کی، وہ سارے کے سارے حضور کے غلام ہیں۔ اے حسین اگر آپ کا حکم ہو تو نہر فرات کا رخ ہم آپ کی طرف کر دیں، آپ خیمے کے اندر بیٹھے رہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے جن مجھے تمہاری ضرورت نہیں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہی میدان کربلا تھا، اور اسی میدان کربلا کے اندر جب پہلے دن ہی خیمے ڈالے گئے اور نماز کا وقت ہوا، حضرت امام حسین نے کہا علی اکبر سے علی اکبر اذان پڑھو۔ علی اکبر نے جب اذان پڑھی اسی مقام پر حر نے آپ کو روکا تھا کہ یہیں پر رک جاؤ، نہ آگے جا سکتے ہو نہ پیچھے جا سکتے ہو۔ نماز کا وقت ہوا، علی اکبر نے اذان دی۔ جب اذان کی آواز حر نے سنی تو اس کے اندر کی کیفیت بدلتی گئی۔ حضرت امام حسین نے نماز ادا کی اور میرے حسین کے پیچھے حر نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد حر ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہے حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میں غلط تھا، مجھے آپ معاف فرما دیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میرا حسین کہنے لگا حر اگر تو میرے ساتھ ہے، اگر تو میرے ساتھ ہے تو جا، تو پھر تو آزاد ہے، جہنم سے آزاد ہے، جنت کے اندر داخل ہوگا۔ خیموں سے قرآن کی تلاوت شروع ہوئی، رات ہوئی، خیموں سے قرآن کی تلاوت شروع ہو گئی۔ یزیدی فوج میں سے کسی نے کہا کہ حسین قرآن کی پانی بند کرا کے بھی قرآن کی تلاوت کو بند نہ کیا۔ خیموں سے آواز آئی، میرے حسین نے کہا اے یزیدیو پانی بند کرنا ہے بند کر دو، پانی تو بند کر سکتے ہو لیکن ہم سے قرآن کی تلاوت بند نہیں کر سکتے۔ حضرت امام حسین یہ بڑی داستان ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ میدان کربلا کے اندر 72 تن کتنی کیسے کیسے شہید ہوئے، ایک ایک کر کے کیسے کیسے شہید ہوا، پوری تاریخ بھری پڑی ہے ہر شخص کی کہ فلاں صحابی فلاں شخص کیسے شہید ہوا، فلاں شخص کیسے شہید ہوا، ساری 72 ساتھیوں کی تاریخ موجود ہے۔ علی اکبر کیسے شہید ہوئے، علی اصغر کیسے شہید ہوئے، اور محمد کیسے شہید ہوئے، حضرت عباس کیسے شہید ہوئے، حضرت امام حسین کیسے شہید ہوئے۔ اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو اہل ایمان ہے، جس کے اندر ایمان کی ایک رتی برابر بھی ہے، جب حضرت امام حسین کی شہادت کو پڑھے گا اللہ اکبر، اس کا دل بھی روئے گا، اس کی آنکھیں بھی روئے گی۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر جب آخری باری آپ کی تھی، جب سر پر دستار محمدی پہنا، ہاتھ میں تلوار ذوالفقار حیدری تھی اور حضرت حمزہ کی زرہ باندھی، یہ بڑا طویل واقعہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کے اندر کیسے شریک ہوئے، کیسے شامل ہوئے، کیسے داخل ہوئے اور کیسے لڑے، کیسے شہید ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تیار ہوتے ہیں جانے کے لیے تو آپ کا بیٹا چھوٹا عمر میں چھوٹا تھا، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے۔ کہتے ہیں ابا جان کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت امام حسین کہتا ہے کہ بیٹا یہ میدان کربلا ہے، حق کو ظاہر کرنا ہے، یہ حق اور باطل کا مقابلہ ہے، باطل کے آگے سر نہ جھکے گا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ابا جان پھر ٹھہریے، آپ سے پہلے مجھے جانے دیجئے، میں مقابلہ کرتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو، کہتے ہیں بیٹا میری آخری نشانی صرف تم رہ چکی ہو، اگر تم بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو گئی تو پھر دنیا کے اندر نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین اپنے بیٹے کو دلاسا دیتے ہوئے جب میدان کے اندر گئے تو حضرت امام حسین جب پہلا قدم رکھا تو آگے لاش تھی علی اصغر کی، دوسرا قدم اٹھایا پھر آگے لاش تھی علی اکبر کی، تیسرا قدم اٹھایا تو پھر لاش تھی اون و محمد کی۔ اسی طرح جب قدم اٹھاتے گئے تو سارے عزیز و قارب کی لاشیں سامنے تھی اور لاشوں سے اوپر گزرتے ہوئے میدان کے اندر بہادرانہ مقابلہ کیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ آخر کار کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، سر قلم ہوا، سر مبارک نیزے پر تھا، شمر نے دیکھا، یہ سر قلم کرنے والا تلوار چلانے والا شمر تھا، سر تلوار چلا کر سر قلم کر کے سر مبارک کو نیزے پر رکھا، پھر شمر نے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک سر تن سے جدا ہو کر آپ کے ہونٹ مبارک حرکت کر رہے ہیں۔ شمر نے سوچا میں کان تو قریب کروں، سنوں تو صحیح وہ کہہ کیا رہے ہیں۔ شمر کہتا ہے جب میں نے اپنے کان قریب کیے تو میں نے سنا کہ حسین کا سر مبارک سورۃ یاسین کی تلاوت کر رہا، سورۃ یاسین کی تلاوت کر رہا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے، شہید آج بھی زندہ ہے، شہید کل بھی زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب نیزے پر ہے۔ شمر نے کہا حسین سر کٹا کے بھی قرآن کی تلاوت کو نہ چھوڑا۔ سر مبارک سے آواز آئی اے شمر، یہ کہنے والے کہ سر کٹا کے بھی قرآن کی تلاوت کو نہ چھوڑا، جب حشر کا دن ہوگا اور میرے نانا جان حوض کوثر پر اپنی پیاسی امت کو جام کوثر پلا رہے ہوں گے تو اس حوض کوثر کے ایک طرف قرآن ہوگا اور دوسری طرف اہل بیت ہوگی، اور یاد رکھیے کہ قرآن اور اہل بیت کا گہرا تعلق ہے۔ قرآن اور اہل بیت کا تعلق دنیا میں بھی ہے، حشر میں بھی ہوگا۔ حضرت امام حسین کے سر مبارک سے آواز آئی کہ حوض کوثر کے ایک طرف قرآن ہوگا، دوسری طرف اہل بیت ہوگی۔ اس وقت میں اپنے نانا جان سے کہوں گا نانا جان میں نے دین اسلام کی خاطر، دین مصطفیٰ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا، مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، اپنا اہل و عیال چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، لیکن تلاوت قرآن کو نہ چھوڑا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے حسین نے جو قربانی دی میرے آقا میرے حسین کی اس قربانی سے اسلام زندہ ہوا ہے، اسلام زندہ ہوا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میرا حسین باغ رسالت کا پھول ہے، مولا علی کی جان ہے، خون بطول ہے، جس کے لیے یزید نے ظلم کیے بہت
وہ تخت تو میرے حسین کے قدموں کی دھول ہے۔